بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 96 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ریب کی تحقیق اور متقین کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والریب فی الاصل مصدر رابنی الشیء سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والریب فی الاصل مصدر رابنی الشیء اذا حصل فیک الریبۃ وہی قلق النفس واضطرابها سمی به الشک لأنه یقلق النفس ویزیل الطمأنینۃ وفی الحدیث دع ما یریبک لا ما لا یریبک فإن الشک ریبۃ والصدق طمأنینۃ ومنه ریب الزمان لنوائبہ۔ اور ریب در حقیقت رابنی اشیاء کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی چیز تمہارے اندر شک یعنی بے چینی پیدا کر دے۔ شک کا نام ریب اس لیے رکھ دیا گیا کہ شک بھی نفس کو بے چین بنا کر اس کے سکون و اطمینان کو کھو دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ مشکوک و مشتبہ چیز کو چھوڑ کر سچائی اور یقین کا پہلو اختیار کرو، کیونکہ شک موجب قلق ہے اور سچائی یہ اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اور ریب الزمان کا حوادث زمانہ کے لیے استعمال ٹھیک اسی نہج پر ہے، یعنی بطور اطلاق مسبب علی السبب کی قبیل سے۔ ہدی للمتقین یہدیہم الی الحق والہدی فی الاصل مصدر کالسرى والتقى ومعناه الدلالة، وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الدلالة في قوله تعالى على هدى وفي ضلال مبين، ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب۔ یعنی قرآن عظیم لوگوں کو راہ حق دکھاتا ہے، اور ہدن در اصل مصدر ہے جس طرح کہ سرا اور تقا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے اسباب طاعت کی توفیق دے کر رہنمائی کرنا۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہدن ایسی رہنمائی کرنے کا نام ہے جو منزل مقصود پر گامزن کر دے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے لعلی ہدن او فی ضلال مبین میں ہدن کو دلالت کا مقابل بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ مہدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مقصود تک رسائی حاصل کر چکا ہو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو والریب اصل میں یہاں ریب مصدر ہے جس کے معنی ہے نفس کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دینا، لیکن پھر مجازن ریب اس کا نام رکھ دیا گیا، اس کو شک کا اس پر اطلاق کیا گیا، اور اس لیے کہ شک سبب بنتا ہے نفس کے اندر اضطراب پیدا کرنے اور اطمینان کے زائل کرنے کا، اور جب شک سبب بنا قلق نفس کا تو پھر ریب کا شک پر اطلاق کرنا اطلاق مسبب اعلی سبب کی قبیل سے ہوا، جس طرح سے ریب الزمان کا حوادث زمان کے لیے استعمال ہونا اسی قبیل سے ہے، کیونکہ حوادث زمان کے استعمال عرف میں شر کے حوادث میں ہوتا ہے، اگرچہ بعض مقامات میں صرف خیر کے معنی ہیں اور بعض مقامات پر خیر و شر دونوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خیر کے معنی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوائب الحق دلیل ہے، لیکن نوائب الحق سے حوادث سے خیر مرادیں اور خیر و شر دونوں معنی میں جو ہے وہ لبید کے شعر میں استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال اب اتنی طوالت کی طرف ہم نہیں بڑھتے، آگے ہی بڑھتے ہیں، اور اب اس کی مزید اگر ہم بات کریں تو وہ یہی ہے کہ ریب اور شک میں باہم فرق ہے۔ اب حدیث کو بطور تائید کے فرق ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الشک ریبۃ والصدق طمأنینۃ۔ حدیث کے اندر تائید دو طریقے پر ہے۔ اول تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے ریب کا حمل فرمایا شک پر، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ریب اور شک میں فرق ہے، کیونکہ فرق نہ مانے تو الشک و ریبۃ معنی میں شک کے ہوگا، اور اس جیسے کلام کو کوئی بھی مستحسن نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ جدیدہ نہیں ہے، جس طرح سے کہ الغدن فرو اسدن کو عدم فائدہ کی وجہ سے مستحسن نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریبتن کے مقابل طمأنینت کا لفظ آ رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ریب شک کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اضطراب اور قلق کے معنی میں،
کیونکہ طمانینت ضد ہے قلق و اضطراب کی، نہ کہ شک کی۔ پس جب طمانینت مقابلہ میں آ رہا ہے ریبتن کے، تو پھر ریبتن سے مراد ضد طمانینت ہوگی، اور ضد طمانینت قلق و اضطراب ہے، لہٰذا ریبتن سے مراد قلق و اضطراب ہے۔ اور جب قلب کو اضطراب مراد ہے تو پھر ریبتن اور شک میں فرق ہو گیا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اندر شرعی روح سے تمہیں اضطراب معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور ایسی چیز کو اختیار کرو جس میں اضطراب نہ ہو، کیونکہ اضطراب کسی چیز کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور شک اور تردد اور اطمینان کو زائل کرنے والی جو چیز جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور یقین و سچائی اطمینان بخش ہے، شک جو ہے یہ اطمینان کو زائل کر دیتا ہے، لہٰذا مشکوک پہلو کو چھوڑ کر یقین کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اب ہدی للمتقین پہ اگر گفتگو کریں تو قاری صاحب نے ہدی للمتقین کا ترجمہ یہدیہم الی الحق کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہدن یہاں ہادی کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے 3 بحثیں ذکر کی ہیں، اول ہدن کی تحقیق، دوسری متقین کی بحث، تیسری ہدی للمتقین تک تمام جملوں کی ترکیب کی بحث۔ اول بحث کا حاصل یہ ہے کہ ہدن مصدر ہے، جس طرح سے کہ سران اور تقان یہ بھی کیا ہیں، مصدر ہیں۔ سران کے معنی رات میں چلنا اور تقان کے معنی انتہائی پرہیز کرنا۔ ہدن لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ جب لازم ہوگا ابتدا کے معنی میں ہوگا جس کا ترجمہ ہوگا راہ یاب ہونا، اور جب متعدی ہوگا تو ہدایت کے معنی میں ہوگا، اور اس کے قاری صاحب 2 ترجمے ذکر کر رہے ہیں۔ اول الدلالت جو پہلا ہے وہ الدلالت الموصلۃ الی البغیہ، پہلی معنی جو ہے دلالت کے اندر الف لام حد خارجی کا، اور اس سے اسی ہدایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے، اور وہاں دلالت بلطف کو بیان کیا ہے، لہٰذا اس دلالت سے وہی دلالت بلطف مراد ہے جس کا مطلب ہے کہ اسباب طاعت کو پیدا کر کے راہ دکھا دینا، خواہ وہ شخص مقصود تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ایسی دلالت جو مقصود تک پہنچا دے۔ دوسرے معنی کی تائید میں مصنف نے 2 وجہیں پیش کی ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں لعلی ہدن او فی ضلال مبین میں ہدایت کو ضلالت کے مقابلے میں رکھا ہے، اور ضلالت کے اندر عدم وصولی الی المطلوب کے معنی پائے جاتے ہیں، لہذا اس کے مطابق ہدایت میں وصول الی المطلوب کے معنی ہوں گے۔ پس ہدا نام ہے دلالت موصلہ الی المطلوب کا۔ دوسری وجہ تائید یہ ہے کہ ہدن سے مشتق کر کے مہدی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مقصود تک پہنچ جائے، کیونکہ مہدی کا لفظ مدح کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور مدح اسی وقت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ شخص مقصود تک پہنچ جائے۔ اور جب ہدن کے مشتق کے اندر ایصال الی المطلوب کے معنی موجود ہیں تو پھر مصدر میں بدرجہ اولا ہوں گے، لیکن ان دونوں وجوہ تائید پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ پہلی وجہ پر اعتراض یہ ہے کہ جو ہدن دلال کے معنی میں ہے وہ لازم ہے، اور جو زیر بحث ہے وہ ہدن ہے جو متعدی ہے، اور احد الفردین کے اندر ایک مفہوم معتبر ہونے سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے فرد کے اندر بھی وہی مفہوم معتبر ہو۔ پس اگر ہدن لازم کے اندر ایصال الی المطلوب کے معنی معتبر ہیں تو لازم نہیں آتا کہ ہدن متعدی میں بھی وہی معنی معتبر ہو، اور جب لازم نہیں آتا تو آیت کو ہدن متعدی کے معنی کی تائید میں پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ پر اعتراض یہ ہے کہ مہدی کے اندر ایصال الی المطلوب کے معنی قرینہ مدح کی وجہ سے آگے ہیں، اور کسی لفظ کے اندر قرینے کی وجہ سے کسی معنی کے متعین ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عدم قرینہ کے وقت بھی وہی معنی متعین ہوں، لہٰذا لفظ مہدی کے استعمال سے بھی تائید نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معنی قرآن پاک کی آیت وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں ہدیناہم کے اندر سب کے نزدیک بالاتفاق ایصال کا مفہوم معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ یہاں ہدینا اپنے معنی مجازی میں استعمال ہے، لہذا ان اسباب و ذرائع کو مہیا کر دینا جو مقصود تک پہنچا دیں، لیکن چونکہ ان اسباب کے مہیا کرنے سے مقصود مطلوب تک بندہ پہنچ نہیں جاتا، کیونکہ ان اسباب کو مہیا کرنے سے مقصود مطلوب تک پہنچا جاتا ہے، اس لیے مہیا کرنے کے معنی میں ہدایت کا لفظ مجازن استعمال فرما دیا جاتا ہے۔ اور جب ہدایت
یہاں معنی مجازی کے اندر استعمال ہوا ہے تو پھر آیت کو لے کر آپ مصنف پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ مصنف نے اس کے معنی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیے ہیں، مجاز کے اعتبار سے بیان نہیں کیے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ الریب یہ اصل میں کس سے ماخوذ ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ہدن یہاں کس معنی میں ہے، صاحب بیضاوی نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔